بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک ایسا گناہ جس سے انسان کی 80 سال کی نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں، اور اس کو انجام دینے والے شخص کے لیے جہنم میں ایک کنواں تیار کیا جاتا ہے۔ اس گناہ کی مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، اب میں سے ہر شخص نے یہ بات ضرور سنی ہوگی کہ زمین بھی روتی ہے۔ زمین آخر کیوں اور کب روتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں باشمول جن و انس کے لیے جو کچھ بھی پیدا فرمایا ہے، ہر چیز کو قوت سماعت اور قوت گویائی عطا فرمائی ہے، یعنی کہ اس کائنات میں موجود ہر چیز سنتی بھی ہے اور بولتی بھی ہے، لیکن انسان کو اس بارے میں بہت کم علم ہے۔ اس کائنات میں موجود ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے اور اپنی اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہے۔ سورۃ الرحمن میں اللہ کریم کا ارشاد ہے، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور بولنا سکھایا۔ ناظرین، آوازیں ہماری زندگی کا ایک خاص حصہ ہیں۔ آواز انسانوں میں رابطے اور معلومات کے تبادلے کا ایک حیرت انگیز طریقہ ہے۔ اسی آواز کی بدولت ہم بہت سی چیزوں کو جانتے ہیں اور بہت سی باتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ درختوں پر بیٹھی چڑیا کی چہچہاہٹ، جھولے میں کھیلتے بچے کی کلکھاریاں، پانی کی سنسناہٹ، بادلوں کی گڑگڑاہٹ اور لاتعداد دوسری آوازیں جو ہماری سماعت سے ٹکراتی ہیں۔ لیکن بہت سی آوازیں ایسی بھی ہیں جو ہمیں سنائی نہیں دیتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی کون سی آوازیں ہیں جو ہمیں سنائی نہیں دیتی؟ ناظرین، سائنسدانوں نے برسوں کی تحقیق کے بعد انکشاف کیا کہ انسان کی سماعت کا دائرہ 20 ہرٹز سے 20,000 ہرٹز کی فریکوینسی تک محدود ہے، جبکہ ماورائے صوت آوازوں کی فریکوینسی 20,000 ہرٹز سے لے کر 2 کروڑ ہرٹز یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے ہمارے کان ان آوازوں کو نہیں سن سکتے۔ ہماری دھرتی یعنی زمین کو ہی لے لیجئے، زمین بولتی بھی ہے اور سنتی بھی ہے، خوشی اور غمی کو بھی محسوس کرتی ہے اور اس کا اظہار بھی کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 موقع ایسے ہیں جس پر زمین روتی ہے۔ پہلا موقع یہ کہ جب کسی انسان کا ناحق خون بہایا جاتا ہے۔ مقتول کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی زمین چیخ اٹھتی ہے اور فریاد کرتی ہے، الہی مجھے اجازت دے کہ میں اس قاتل کو ابھی نگل جاؤں۔ غیب سے آواز آتی ہے کہ اے زمین ذرا صبر کر، یہ ظالم ایک دن تیرے ہی اندر آئے گا۔ دوسرا موقع یہ کہ جب زانی زنا کرنے کے بعد غسل کرتا ہے تو پانی کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو زمین زار و قطار روتی ہے اور فریاد کرتے ہوئے کہتی ہے، الہی مجھے اجازت دے تاکہ میں اس بدبخت کو نگل لوں۔ غیب سے آواز آتی ہے کہ اے زمین ذرا صبر کر، یہ بدبخت ایک دن تیرے ہی اندر آئے گا۔ ناظرین، زناکاری ایک بدترین لعنت، ذلت اور پستی کی علامت ہے۔ زنا کو انجام دینے والا وہی شخص ہوگا جس کے دل میں خوف خدا، جہنم کے عذاب کا ڈر، اللہ اور اس کے رسول کا ڈر نہ ہو، اور جسے اپنوں اور غیروں میں ذلت اور رسوائی کا اندیشہ نہ ہو۔ ایسا شخص نہایت ہی بے غیرت، بے شرم اور بے حمیت ہوتا ہے، اور جس کی انسانیت پر حیوانیت غالب آ چکی ہے۔ دین اسلام نے زنا تو کیا، اس کے قریب جانے سے بھی روکا ہے، یعنی ان بری اور فحش باتوں سے بھی بچتے رہو جو تمہیں زنا کے قریب لے جائیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور بہت برا راستہ ہے۔ زنا کبیرہ فعل ہے اور 1000 بار لائق مذمت ہے۔ ایک مسلمان کی روحانی پاکیزگی اور اخلاق طہارت کے بھی منافی ہے۔ انسان کے اعلیٰ کردار پر ایک بدنما داغ ہے، جسمانی اور معاشرتی مرتبہ کے لحاظ سے بھی ایک قابل نفرت جرم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا کرنے والا جتنی دیر تک زنا کرتا رہتا ہے اس وقت تک وہ مومن نہیں رہتا۔ مطلب یہ کہ زنا کاری کرتے وقت ایمان کا نور اس سے جدا ہو جاتا ہے، پھر اگر وہ اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو وہ نور، اس کا نور ایمان پھر اس کے پاس
واپس آ جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی مسلمان زنا کرتا ہے تو اس کا نور ایمان نکل کر اس کے سر پر منڈلانے لگتا ہے، اور وہ شخص جب تک توبہ نہیں کر لیتا تو نور ایمان اس کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے 2 کلوں اور 2 ٹانگوں کے درمیان والی چیز کا میرے لیے ضامن ہو جائے تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ مطلب یہ کہ 2 کلوں کے درمیان والی جگہ یعنی کہ زبان کو خلاف شرع باتوں سے روکے رکھے، اور 2 ٹانگوں کے درمیان والی جگہ یعنی کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے تو اس کی جنت کے ضامن رسول خدا ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں اعضاء سے زیادہ گناہ سرزد ہوتے ہیں، مثلا زبان کفر و شرک کی بولیاں، غیبت، چغلی اور جھوٹ کا گھر ہے، اور شرمگاہ جیسے زنا کبیرہ گناہی کا تو سر چشمہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا عام ہو چکا ہوگا وہ قحط میں مبتلا ہوگا، اور جس قوم میں رشوت کا لین دین ہوگا وہ رعب میں مبتلا ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، زانی شخص کو روز قیامت کیا سزا ملے گی؟ تو جواب میں اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اسے آگ کی اتنی وزنی زدہ پہناؤں گا کہ وہ اگر اسے پہاڑ بھی رکھ دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی، شراب پینے والے زیادہ ہو جائیں گے، اور زنا کا ظہور عام ہو جائے گا۔ ناظرین، زناکاری، بدکاری اور فحاشی کے 6 بڑے عذاب نازل ہوتے ہیں، جن میں 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں نازل ہوتے ہیں۔ دنیا میں 3 عذاب یہ ہیں کہ نمبر 1، زنا اور بدکاری کرنے والا شخص کی نورانیت ختم ہو جائے گی اور اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ نمبر 2، مال و رزق سے برکت ختم ہو جائے گی، لوگوں کا محتاج بن کے رہ جائے گا۔ نمبر 3، زنا اس کی عمر کو گھٹا دے گا۔ اور آخرت میں نازل ہونے والے 3 عذاب یہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گرفتار ہوگا۔ نمبر 2، کڑے اور سخت عذاب کا سامنا کرے گا۔ نمبر 3، عرصہ دراز تک جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اور دوسرا گناہ نفس محترم کو قتل کرنا، یعنی کسی بے گناہ انسان کو قتل کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے قاتل کی سزا جہنم بیان کرتے ہوئے فرمایا، اگر تمام آسمانوں اور زمین والے کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں جھونک دے گا۔ قتل و غارت، خون ریزی اور فتنہ و فساد اور ناحق خون بہانا برا جرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو سب سے پہلے بے نقاب کر کے کفر کردار تک پہنچائے گا، یعنی ان کو ان کے لیے کیے گئے اعمال کی سزا دے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون ریزی کی شدت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلا خون ریزی کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمی خون خرابہ اور لڑائی جھگڑے کے تباہ کن نتائج سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ قتل و غارت اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی فرد یا طبقہ اس میں ایک مرتبہ ملوث ہو جائے تو پھر اسے سے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے کبیرہ گناہوں میں سے کسی جان کو ناحق قتل کرنا ہے۔ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا قیامت کے دن بڑے خساروں کا شکار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 92 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اور وہ شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس پر غضب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا، اور اللہ نے اس کے لیے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں آمین اور خالق کائنات کے 99 مبارک ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔